بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 مارچ 2020 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ پر روزانہ نئی خبریں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ اقامہ نئے ویزے پر آنے والوں کو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ بیماری کے شکار ممالک سے اقامہ ہولڈرز یا نئے ویزے پر آنے والے غیر ملکیوں کو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ سے یہ ثابت ہو کہ نئے آنے والے مسافر کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں۔ وزارت نے کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہر اس بندے کو پیش کرنا ہوگا جو کسی بھی بیماری کے شکار ممالک میں سے گزشتہ 14 دن میں قیام کر چکا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ ایئرپورٹ کمپنیاں بھی اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ مسافروں کو جہاز میں سوار کرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جاری ہوا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ بیماری کے شکار ممالک میں موجود سعودی سفارت خانے سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے مستند اور معیاری ادارے مقرر کریں گے۔ وزارت نے کہا کہ ان ضابطوں سے ان انسانی حالات کو استثناء ہوگا جنہیں وزارت داخلہ اور وزارت صحت جائزہ لینے کے بعد استثناء دیں گے۔ سعودی لڑکی نے خودکشی کیوں کی؟ حائل ریجن میں پولیس ٹیم خودکشی کرنے والی سعودی لڑکی کے کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ لڑکی نے خود کو گولی مارنے سے پہلے چند الفاظ پر مشتمل پیغام چھوڑا تھا۔ 17 سالہ لڑکی نے پیغام میں لکھا تھا کہ خودکشی طاقتوروں کا کام۔ ویب نیوز صبح کے مطابق حائل ریجن کے مغرب میں واقع الشملی کمشنری میں پولیس خودکشی کے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں لڑکی نے گھر میں موجود پستول سے خود کو گولی مار لی تھی۔ پولیس نے لاش اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا، تاہم ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ خودکشی کی وجہ کیا تھی اور وہ پیغام جو لڑکی نے چھوڑا ہے اس کا کیا مقصد تھا۔ یاد رہے کہ ماضی میں ایک آن لائن گیم کی وجہ سے دنیا بھر میں کافی لوگوں نے اپنی موت اپنے ہاتھوں کی تھی، جس کے بعد اس گیم پر ہر ملک میں پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ بلدیہ کا اہلکار ظاہر کر کے وارداتیں کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ ریاض ریجن کی پولیس نے بلدیہ کے اہلکار کا روپ دھار کر دکانوں میں وارداتیں کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم نے ابتدائی تحقیقات میں 6 وارداتوں کے دوران 36,250 ریال چرانے کا اعتراف کیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پولیس کو ایک ایسے ملزم کے بارے میں اطلاع ملی تھی جو خود کو بلدیہ کا اہلکار ظاہر کر کے دکانداروں کو لوٹتا تھا۔ ریجنل پولیس کے بیان میں مزید کہا گیا کہ ملزم کے بارے میں اطلاع ملنے پر اس کی گرفتاری کے لیے وسیع پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے ملزم نے جامع حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں وہ وارداتیں کر چکا تھا۔ پولیس ٹیم اپنی حکمت عملی میں کامیاب رہی، ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق غیر ملکی ملزم کی عمر 40 سال کے قریب ہے، جو شہر کے مختلف علاقوں کی مارکیٹوں میں خود کو بلدیہ کا اہلکار ظاہر کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم دکان میں کام کرنے والوں کی دستاویزات چیک کرنے کے بہانے ان کی تلاشی لیتا اور جو بھی رقم نکلتی اسے رکھ لیتا۔ ملزم کے بارے میں مزید معلوم ہوا کہ وہ دکانوں کے کیش باکس اور صندوق سے رقم نکال لیتا تھا۔ پولیس نے مقدمہ دائر کر کے کیس تحقیقاتی ادارے کے سپرد کر دیا، جہاں چالان مکمل کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سپر سٹورز، دکانوں اور باربر شاپس کے لیے نئی ہدایات۔ نئے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ الولیس کمشنری کی بلدیہ نے سپر سٹورز مالکان کو ہدایت کی کہ وہ صارفین کے لیے جراثیم کش محلول کا اہتمام کریں۔ صبح کے مطابق بلدیہ کی جانب سے جاری ہدایت نامے میں کہا گیا کہ ریجن میں تمام سپر مارکیٹوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر جراثیم کش محلول کا خصوصی طور پر بندوبست کیا جائے تاکہ آنے والے صارفین سٹور میں داخل ہونے سے پہلے محلول سے ہاتھ صاف کریں۔
اسی طرح مارکیٹ سے نکلتے وقت بھی ہاتھوں کو جراثیم کش محلول سے صاف کر لیں تاکہ کسی قسم کے وبائی مرض سے بچا جا سکے۔ بلدیہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہوٹلوں اور اشیاء خورد و نوشت فروخت کرنے والی دکانوں میں کام کرنے والے کارکن باقاعدہ طبی ماسک اور دستانوں کا استعمال کریں۔ طبی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدیہ نے اس حوالے سے ہینڈ بلز بھی جاری کیے ہیں، جن میں دی گئی ہدایت میں کہا گیا کہ باربر شاپس پر کام کرنے والے کارکن طبی ماسک اور دستانوں کا ہر حالت میں استعمال کریں اور آنے والے صارفین کو ڈسپوزیبل ایپرن لگائیں تاکہ کسی قسم کے جراثیم دوسروں میں منتقل نہ ہو سکیں۔ تندوروں اور بیکریوں میں کام کرنے والے کارکنوں کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ طبی فیس ماسک کا استعمال لازمی طور پر کریں۔ مسجد الحرام میں مطاف کھولنے کا شاہی فرمان جاری۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ہفتے کی صبح سے عمرہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے مطاف کھولنے کی اجازت دینے کا شاہی فرمان جاری کیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے رات گئے بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اس مقصد کے لیے تیار کردہ منصوبے کے مطابق عمرہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے مطاف کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے احتیاطی طریقہ کار اور مسجد الحرام کے کارکنوں کے ساتھ تعاون پر بھی زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی قیادت شہریوں اور تارکین وطن کی سلامتی، تحفظ، آرام اور سکون کی آرزو مند ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اس سے پہلے العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عمرے پر عارضی پابندی برقرار رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کے طواف سے متعلق نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ شاہی ہدایت یہ ہے کہ مطاف کو محدود پیمانے پر مرحلہ بہ مرحلہ کھول دیا جائے۔ یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرے کی غرض سے مسجد الحرام نہ آئے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمرے پر پابندی کا فیصلہ اسلامی اور انسانی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ یہ حکیمانہ فیصلہ ہے۔ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خانہ کعبہ کے اطراف کا صحن، صفا و مروہ کے درمیان صحیح والا حصہ زائرین کو نئے وبائی مرض کے مہلک اثرات سے بچانے کی خاطر بند کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے ایک عہدیدار نے بتایا تھا کہ عشاء کی نماز ختم ہونے کے 1 گھنٹے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عہدیدار نے مزید بتایا تھا کہ جب تک عمرہ بند رہے گا تب تک خانہ کعبہ کے اطراف طواف والا صحن، صفا و مروہ کے درمیان صحیح والا حصہ بھی بند رکھا جائے گا۔ عمرے پر پابندی کے دوران نمازیں صرف مسجد کے اندر ہوں گی۔ انتظامیہ عہدیدار نے توجہ دلائی کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے عمرہ کرنے پر پابندی عائد ہے۔ کسی بھی احرام پوش کو مسجد الحرام اور اس کے اطراف سینوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امارات، کویت اور بحرین سے بری راستے بند۔ سعودی عرب نے نئے وبائی مرض کے حوالے سے مزید حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے امارات، کویت اور بحرین سے آنے والے مسافروں کے لیے نئے ضابطے جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان ممالک سے آنے والے مسافر سعودی عرب کے صرف 3 ایئرپورٹس پر اتر سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ امارات، کویت اور بحرین سے آنے والی پروازوں کو ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ تینوں ایئرپورٹس کے علاوہ مذکورہ ملکوں سے آنے والی پروازیں کسی اور ایئرپورٹس پر نہیں اتر سکتیں۔ کویت، امارات اور بحرین کے بری راستے صرف تجارتی ٹرکوں اور ٹرالوں تک محدود ہوں گے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ مذکورہ تینوں ملکوں سے آنے والے غیر ملکی مسافروں پر بھی یہی ضابطہ نافذ ہوگا، جس پر عمل ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق رات 11:55 پر ہوگا۔ تمام کھیلوں میں تماشائیوں پر پابندی۔ سعودی عرب میں فٹ بال سمیت تمام کھیلوں میں تماشائیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت اسپورٹس نے کہا کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں وبائی مرض کے حوالے سے وزارت کو تشویش ہے۔ سعودی حکومت نے اس کی روک تھام کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ان احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اور لوگوں کی سلامتی کو حفظ خاطر رکھتے ہوئے تمام کھیلوں میں تماشائیوں کے داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وزارت کے مطابق فٹ بال سمیت تمام کھیلوں میں تماشائیوں کے داخلے پر پابندی کا اطلاق ہفتے سے ہوگا۔ وزارت نے بتایا کہ فیصلہ تا ہدایت ثانی نافذ العمل رہے گا، تاہم وزارت وقفے سے اس پر نظر ثانی کرتی رہے گی۔
وزارت اسپورٹس نے کہا کہ جن کھیلوں کی ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہیں ان کی قیمت واپس کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ کھیلوں میں تماشائیوں کی شرکت پر پابندی نئے مرض کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی کی سفارش پر لگائی گئی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کلک کر کے ضرور جوائن کیجیے تاکہ آپ کو روزانہ نئی خبریں اس گروپ میں مل سکیں۔